پشاور کے علاقے دیر کالونی زرگر آباد کے مدرسے میں دھماکے میں 7 بچے شہید، 74 سے زائد زخمی، جنہیں طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو امدادی ٹیمیں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک بیگ میں رکھا گیا تھا اور ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ اہل علاقہ نے مشکوک شخص کو مدرسے کے قریب دیکھا۔ پشاور اور بلوچستان دہشت گردوں کا ہدف بتایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پشاور دھماکے کی مذمت، زخمیوں کو علاج معالجے کی ہر سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ثقافت شوکت یوسفزئی کہتے ہیں دہشت گردی کی اطلاعات تھیں، بچے اور مدرسے سافٹ ٹارگٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا مذہب سے تعلق نہیں، علاقے میں کافی عرصے سے امن تھا، سیکیورٹی بھی بہتر تھی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں طلبہ پر حملہ کرنے والوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پشاور دھماکے کی مذمت، کہتی ہیں پشاور میں ہونے والے دل دہلا دینے والے واقعے نے انتہائی رنجیدہ کر دیا۔ جن ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں ان کے دکھ کا تصور اور ازالہ ممکن نہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت، شہباز شریف بھی پیش ہوئے۔ کہا جب حکومت سے کچھ نہیں نکلا تو بے نامی کمپنیاں منی لانڈرنگ نکال لی۔ میں نے جتنی اورنج لائن ٹرین سے بچت کی 20 کینسر کے اسپتال بن سکتے ہیں۔ میں نے منصوبے سے $600 ملین کی بچت کی، حکومت نے 56 کمپنیوں کا سکینڈل بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے سے متعلق نیب کی درخواست خارج کر دی۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہباز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے تقسیم بر صغیر کی خلاف ورزی کی اور فوج کشمیر میں اتار دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر انسانی تاریخ کے ایک تاریخ باب کو اجاگر کرتا ہے۔ آج کے دن 73 سال قبل بھارتی فورسز نے جموں و کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ چینی اور گندم کی دستیابی پر 3 وزارتیں کابینہ کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت خوراک، کامرس، انڈسٹریز گندم کی امپورٹ، خریداری، ECC کی فیصلوں پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 6 مریضوں کا انتقال، اموات 6745 ہو گئی۔ مزید 773 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,29,375 مریض، 3,11,000 مریض صحت یاب۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 10,778 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 11,64,000 ہلاکتیں، 4 کروڑ 37 لاکھ مریض، امریکہ میں 2,31,000، برازیل میں 1,57,000، بھارت میں 1,19,000، میکسیکو میں 89,000، روس میں 26,270، سعودی عرب میں 5,313 اموات۔
اسلام آباد کے حکمران چند ماہ کے مہمان بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ۔ گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کی ہر بات جھوٹی، ہر وعدہ دھوکہ، ملک معاشی بحران کا شکار ہے، صرف ہم جمہوری حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کو موقع دیں۔ گندم 1600 روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز۔ ای سی سی کا تجویز آج کابینہ کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ امدادی قیمت کا طریقہ کار گندم کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنے گا، مارکیٹ مستحکم ہوگی، کسانوں کو منافع بڑھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ ایوان اقبال میں انصاف ڈاکٹرز فورم کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اہم اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ کسی پروپیگنڈا یا دھمکی کو خاطر میں نہ لائیں، قانون کے مطابق ذمہ داریاں ادا کریں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی نیب افسران کو ہدایات۔ کہا، کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بدعنوان عناصر کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو۔ جنوبی کیلیفورنیا میں ایمرجنسی نافذ، 60,000 افراد کو نقل مکانی کا حکم۔ آگ 40 لاکھ ایکڑ اراضی تک پھیل گئی۔ ہزاروں فائر فائٹرز ایک ہفتے سے آگ بجھانے میں مصروف۔ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ چلی میں ریفرینڈم کے ذریعے نئے آئین کی منظوری، شہری خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے، رات بھر خوشیاں منائیں، آتش بازی کے بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے آئل سیکٹر پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کی جانب سے شام اور وینزویلا کو تیل کی فروخت پر بھی پابندیاں انسداد دہشت گردی اتھارٹی کے تحت عائد کی گئیں۔ ایران کی وزارت پیٹرولیم، نیشنل آئل کمپنی اور ٹینکر کمپنی پابندی میں شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں، امریکہ مان لے کہ وہ پابندیاں لگا کر اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ سے امریکہ کا اثر بڑھنے کی بجائے کم ہوگا۔ امریکہ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی جج جسٹس ایمی کونی نے حلف اٹھا لیا۔ قریب حلف برادری وائٹ ہاؤس